الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم. وہ گھڑی نکال دیجیے نکال دیجیے اس کو. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں چند باتیں اتحاد امت سے متعلق عرض کی جائیں گی. امت کے اندر اتحاد کیسا ہو اور امت کس طرح سے آپس میں اتفاق کرے. آپسی بعض چیزیں تو ہوتی ہیں اختلاف والی، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپسی اتحاد کیسا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں پر جب کام کیا اور انسانوں کے سدھارنے کا کام کیا، راہ راست پر لانے کا کام کیا، تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے بنانے کا کیا کہ دل کے اندر اسلام آ جائے، ان کے دل کے اندر دین آ جائے، اسلامی جو باتیں ہیں وہ باتیں ان کے دل میں آ جائیں. اس وجہ سے کہ اگر دل کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ہر چیز کے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو چیز کو دل قبول کر لے اس کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. مثلا ایک بندہ ہے، دل سے کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی اس کو دل سے غلط نہیں سمجھتا تو چھوڑنے میں مشکل ہوتی ہے. سامنے والا کتنا بھی سمجھائے لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں ہٹتی. اس وجہ سے نہیں ہٹتی کہ اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی وقعت نہیں ہے. دل سے اس کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ چیز ختم نہیں ہوتی، دل سے نہیں نکلتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جب دنیا میں آ کر دین کا کام کیا، اللہ کی بات اپنے بندوں تک پہنچائی، تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کی. دل کے اندر جو بتوں کی محبت ہے اس کو نکالنے کی کوشش کی. دل کے اندر دنیا کی محبت ہے تو اس کے نکالنے کی کوشش کی. دنیا کے اندر روپے پیسے کی محبت ہے تو اس کے نکالنے کی کوشش کی. اور دل کے اندر جب کسی چیز کی بھی محبت پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ وہ چیز نکلنا مشکل ہو جاتی ہے. اور روپیہ پیسے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، نام کی محبت ہے، عہدے کی محبت ہے، اور نئے نئے گاڑیوں کے استعمال کرنے کی محبت اس کے دل میں ہے،
تو اسی میں لگا رہے گا وہ۔ اگر اس کے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت کم کر کے دین کی محبت بٹھا دی جائے، ایمان کی محبت بٹھائی دی جائے، اللہ کی محبت بٹھا دی جائے، سرکار دو عالم سرور کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھا دی جائے، تو ساری چیزوں کی محبت کم ہو کر وہ محبت غالب ہو جائے گی، ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر محنت کی، ان کو دین کی بات بتائی، اسلام کی بات ان کو بتائی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کو جس چیز سے پہلے محبت تھی اس چیز کی محبت کو ختم کرنے، کم کرنے میں مدد ملی، اور ایسی ختم ہو گئی کہ ایسا لگا کہ جیسا کہ اس کو جانتے نہیں پہلے سے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں شراب رکھا ہوا ہے، گھٹی میں اس کی شراب پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے مٹکے گھروں کے اندر شراب کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شراب کی حرمت کو بیان کر دیا، اعلان کرنے والوں نے اعلان کیا، اور اعلان کرنے والا کون ہے، کس مرتبے کا ہے، کس مقام کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھا، بلکہ صرف اعلان کیا، آواز کانوں میں پڑ گئی۔ آواز کانوں میں کیا پڑی کہ شراب حرام کر دی جاتی ہے، شراب کی حرمت کا حکم آ چکا ہے۔ تو مدینہ کی گلیوں میں رات میں شراب ہر آدمی نے جیسا ہی سنا کہ سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تم پر شراب حرام کر دی گئی ہے، تو سب نے شراب کو پھینک دیا۔ شراب بعضوں کے پاس بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے مٹکے بھرے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے ڈرم بھرے ہوئے تھے۔ ڈرم تو اس زمانے میں نہیں رہے ہوں گے، لیکن مٹی کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، آج کے زمانے کے حساب سے ڈرم سمجھ لیجیے، اور بڑے بڑے ٹنکیاں بھری ہوئی تھی۔ ساری ٹنکیوں کو، سارے ڈرم کو، مٹکوں کو لڑکا دیا، ساری کی ساری شراب بہا دی۔ اب بعض لوگ صبح میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جانے لگے، تو اس وقت میں دیکھا کہ راستے میں تمام کچا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رات میں بارش ہوئی، اور راستہ پورا کچا ہے، اور پانی کے بہنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ رات میں بارش نہیں ہوئی تھی، ان کے گھروں میں جو شراب تھی وہ شراب انڈیل دی گئی تھی، نیچے گرا دیا گیا تھا، تو گھروں میں سے نکل کر باہر گلیوں میں آئی، گلیوں میں آ کر بارش کے پانی کی طرح بہنے لگی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ شراب کی محبت کتنی تھی ان کے دل میں۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کی، تو شراب کا بہانا، شراب کا ضائع کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، مکان ہے تو مکان بھی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے، دکان ہے تو دکان بھی ساتھ میں جانے والی نہیں ہے، کاروبار ہے تو کاروبار بھی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے، جائیداد ہے تو جائیداد بھی ساتھ میں جانے والی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ جو جائیں گے وہ اعمال جائیں گے، اور ان سے کہا گیا کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ لاؤ۔ تو صحابہ کرام کا ایمان ایسا مضبوط بن گیا تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اپنے پرانے جو مکانات تھے، پرانے جو گلیاں تھیں ان کی، جو بچپن میں وہاں پر دوڑا تھا، بھاگا تھا اور وہاں پر رہ کر سن بلوغ کو پہنچے تھے، بڑے ہو گئے تھے، شادی بیاہ وہاں پر کی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ دین کے خاطر ہم نے جن مکانوں کو چھوڑ دیا ہے وہاں سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے جا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دین کے خاطر قربان کرنے کے بعد ہم اپنے مکانوں پر نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا اپنے مکانوں کو، انہوں نے سب قربان کر دیا۔ دوست اور بزرگوں، جب انسان کے اندر کسی کی محبت بھر جاتی ہے، دل میں بھر جاتی ہے، کسی کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دوسروں کی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی، اور اس کے پاس ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ اس کے بڑے چرچے ہیں، کتابوں میں اس کے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، بہت سی باتیں آتی ہیں اس کے بارے میں۔ اس کا حال یہ تھا کہ روزانہ رات میں ایک کمرے میں جاتا تھا، وہاں گزارا کرتا تھا۔ تو ان کے مخالفین نے اس کی شکایت کی کہ بھئی یہ آدمی فلاں جگہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے جو خزانے وغیرہ ہے اس میں سے کوئی چیز لے جا کر وہاں پر چھپا رہا ہو، ممکن ہے یہ چیز۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ لوگوں کو پیچھے بھیجایا اور بھیجا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ خود وہ گیا، بادشاہ جا کر دیکھا تو وہاں کچھ رکھا نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ اس میں کیا رکھا ہے؟ تو اوپر چڑھ کر اس نے نکالا تو اس میں ایک لباس تھا، کپڑے تھے اس کے، اور پرانے کپڑے، جو وہ بادشاہ کا غلام بننے سے پہلے جو کپڑے تھے وہ کپڑے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھی تیرے بارے میں شکایت آئی، تو یہ کمرے میں آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے جواہرات لا کر چھپا رہا ہے، تو آخر آ کر کرتا کیا ہے تو اس میں؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک راز تھا، جب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ آج بادشاہ کا خاص بنا ہوا ہوں، غلام ہوں، لیکن خاص غلام ہوں۔ بادشاہ میری بات کو نہیں ٹالتا، جو میں کہتا ہوں بادشاہ اس پر عمل کرتا ہے۔ حالانکہ بادشاہ ہے لیکن مشورہ قبول کر لیتا ہے، بادشاہ کا بڑا پن ہے، مجھ سے بے پناہ محبت بادشاہ کرتا ہے۔ تو میں یہ کمرے میں آ کر میں اپنے دل کو کہتا ہوں، اے ایاز، کسی زمانے میں تو وہی ایاز تھا جس کو پہننے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں تھے، ایک جوڑا بھی تیرے پاس نہیں تھا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جاتا تھا۔ آج تیرے پاس لباس ہے اور تیرے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں بھولنا اور ماضی کو یاد رکھ، تو وہی ہے جو کہ تیرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ چنانچہ میں اس کپڑے کے جوڑے کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر دل میں کہتا ہوں کہ ایاز اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا، بڑائی نہیں جتلانا، اس وجہ سے کہ تو غلام ہے۔ یہ حال اس کا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے آزمایا، جب کوئی آدمی کسی کا قریب ہوتا ہے تو اس کی شکایتیں لوگ کرنے لگتے ہیں۔ ایاز کے بارے میں لوگوں نے شکایتیں کی، جب شکایتیں کی کہ بھئی یہ ایسا ہے، اس کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں، غلام ہے، لیکن آپ کے دربار میں اس کا مقام یہ ہے کہ کسی وزیر سے بھی بڑا ہوا مقام ہے، آپ کا پی اے بنا ہوا ہے، خاص بنا ہوا ہے، آپ اس کی بات کو ٹالتے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ذرا آزما کر دیکھ لیں گے۔ اعلان کیا گیا، ایوان شاہی میں اعلان کیا گیا کہ اے لوگو، اے وزراء، اے ذمہ دار حضرات، آپ کے سامنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے
کہ آج بادشاہ سلامت کا فرمان جاری ہوا ہے، جو کوئی وزیر اپنی جگہ سے اٹھ کر جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا اعلان فرما رہے آپ؟ کوئی کسی پر بھی ہاتھ رکھ دے گا تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ کہا ہاں وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ایک وزیر اٹھ کر اس نے کیا کیا، ایک اچھا بڑا قیمتی ہیرا تھا اس پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ اس کا ہو گیا۔ اور ایک وزیر اٹھا، بازو میں بادشاہ کا تاج رکھا ہوا تھا، تاج پہ ہاتھ رکھا۔ اور ایک اٹھا تو تخت پہ ہاتھ رکھا۔ بہرحال ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا محل ہے، ایوان شاہی سجا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، قیمتی وہاں پہ ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، سب کچھ رکھا ہوا ہے وہاں پر، کوئی کسی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن بیچارہ ایاز بازو کھڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا اس کو، تو بادشاہ سلامت نے کہا ایاز تم کیوں آگے نہیں بڑھتے، کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ تو کہا بادشاہ سلامت آپ جو فرما رہے ہیں ویسا ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ تو بادشاہ سلامت کے کہنے کے بعد ایاز اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کس پہ؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ لوگوں نے ہنسی اڑائی، مذاق کیا، یہ دیکھو بادشاہ سلامت کہہ رہے کہ جو چیز پہ ہاتھ رکھو وہ چیز تمہاری، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے یہ۔ تو پوچھا ایاز یہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت آپ کا حکم ہے کہ جو چیز اس پر ہاتھ رکھا گیا تو اس کی ہو جائے گی، تو میں نے بادشاہ سلامت آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ میرے ہو گئے، آپ جب میرے ہو گئے تو تاج میرا ہوا، آپ میرے ہو گئے تو تخت میرا ہو گیا، آپ میرے ہو گئے تو یہ جو ہیرے جواہرات میرے ہو گئے، جب آپ میرے ہو گئے تو ساری حکومت میری ہو گئی۔ کہا ساری حکومت میری ہو گئی۔ تو اصل جو چیز ہے دل میں محبت کسی کے پیدا ہو جانا، جب محبت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی، اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا تو ساری کائنات کی ہر چیز اس کی ہو گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو ہر چیز اس کی، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی، آکاش اس کا، دھرتی اس کی، چاند و سورج اس کے، ساری چیزیں اس کے تابع۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا حضرت انسان کے ہم نے ہر چیز کو تابع کر دیا ہے، ہر چیز کو حضرت انسان کے تابع کر دیا ہے، جو چیز بھی ہے انسان کے تابع ہے۔ تبھی تو وہ سمندروں میں جہاز لے جا رہا ہے، فضاؤں میں ہوائی جہاز کو اڑا رہا ہے، راکٹ لے جا رہا ہے، اور اچھی اچھی گاڑیاں ہیں جو روڈوں پر بھگا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو وہ بنا کر اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزوں کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور کام نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دوست اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے دل میں جب کسی چیز کی محبت ہو جاتی ہے تو دوسرے چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ روپیہ پیسے کی محبت ہو گئی تو اسی میں مگن ہے، اسی میں لگا ہوا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس پیسہ کہاں سے آئے گا بس وہ دیکھ رہا ہے۔ عہدہ ہے تو عہدے کے لیے بھی ہر چیز کی فکر میں لگا ہوا، یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے۔ عہدے کے خاطر کیا کیا نہیں کرتے لوگ، لیکن یاد رکھو انسان کا عہدہ جب تک ہے اس وقت تک قدر ہے، عہدہ ختم ہوا قدر ختم ہو گئی۔ بادشاہ ہے تو بادشاہ جب تک ہے اس کی قدر ہے، اور بادشاہت ختم ہو گئی
تو قدر ختم ہو گئی۔ بادشاہ جب تک بادشاہت کے عہدے پہ رہتے ہوئے زندہ رہا تو اس کی وقعت ہے، مر گیا تو بس بے جان ہو گیا، کوئی وقعت نہیں اس کی۔ ایک ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، نام تھا محمد تغلق، اور بڑا جابر بادشاہ، اور زبردست اس کا رعب تھا لوگوں پر۔ بعض دفعہ لکھا ہوا ہے کسی کو غصے سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنا ڈر خوف دل میں تھا اس کے، لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈر خوف ہو گیا تھا۔ اور یہ کیفیت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی وجہ سے بھی ہوتی تھی۔ ایک ہے جلال، ایک ہے ڈر خوف۔ وہاں ڈر خوف نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جلال تھا ان کا۔ ایک دم سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پلٹے، غصے سے پلٹے، جیسے ہی پلٹے تو وہ غشی کھا کر نیچے گر گئے۔ یہ تھا رعب، دبدبا، ان کا جلال تھا ان کا۔ یہ دنیا دار بادشاہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعب دبدبا بھی تھا اور ان کا جلال بھی تھا، ساتھ میں نرمی بھی تھی، ساتھ میں نرمی بھی تھی۔ ایسی نرمی کے اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو رعب دبدبے کی بات آئی تو آپ سمجھیں گے کہ صرف رعب دبدبا ہی تھا، نہ، نرمی بھی تھی۔ رات میں اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، گھومتے گھومتے مدینے کے تھوڑا سا فاصلے پر گئے، دیکھا کہ وہاں پر کوئی چراغ جل رہا ہے۔ جب چراغ جلنے لگا تو قریب تشریف لے گئے، جا کر دیکھا تو ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے اور ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اندر میں کچھ آواز آ رہی کراہنے کی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی پریشان حال ہے؟ کہا نہ، آپ جائیے اپنا کام کیجئے، پریشانی اگر سنانا بھی ہو تو مجھے عمر کو سنانا ہے، آپ کو نہیں سنانا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بہت دور سے چلا اور مجھے جانا ہے فلاں جگہ، لیکن یہاں رات ہو گئی تو میں رک گیا، ڈیرا ڈال کے خیمہ لگا کے اس میں رک گیا۔ اتفاق کی بات میری بیگم امید سے تھی، اب ان کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے اور بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، ڈیلیوری کا وقت آ گیا۔ کہا کون ہے اندر؟ کہا کوئی بھی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، کیا کروں میں اس وقت میں؟ تو کہا کہ یہاں کا بادشاہ کا ہے، بادشاہ مست مگن ہے اپنے محل میں بیٹھا ہوا، اس کو کیا فکر ہے؟ کہا کہ بادشاہ کو تم نے بتایا؟ کہا کہ بادشاہ کو میں کیوں بتاؤں، بادشاہ کو خود فکر کرنی چاہیے، کوئی میری رعایا کے اندر پریشان حال تو نہیں ہے۔ ایک معمولی آدمی کہہ رہا ہے، بھائی میں کیوں اس تک جاؤں؟ وہ ڈھونڈتے پھرنا چاہیے کہ بھئی کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے جس کی ضرورت پوری کی جائے۔ یہ عام آدمی کہہ رہا، وہ بھی مسافر راستے سے چلتا ہوا۔ تو ایک دم سے وہاں سے اٹھے، اٹھنے کے بعد گھر گئے اور جانے کے بعد بیگم سے کہا، بیگم ایک نیک کام ہے، اللہ بڑی جزا دے گا آپ کو، اللہ آپ کو اس کا اجر بہت دے گا، کریں گے آپ؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے سرتاج، آپ میرے شوہر نامدار ہیں اور مسلمانوں کے آپ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ جو حکم دیجئے میں کرنے تیار ہوں۔ کہا حکم کا مسئلہ نہیں ہے، دل سے کرنا ہے۔ کہا بالکل تیار ہوں۔ کہا دیکھو میں گشت کرتے کرتے فلاں جگہ گیا تو ایک آدمی وہاں پر خیمہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اندر اس کی بیوی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اور زچگی کا مسئلہ ہے، کچھ سامان وغیرہ لے لو تاکہ اس کی زچگی میں مدد کر سکے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کی بیوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے کچھ سامان اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ سامان لے کر وہاں سے چل پڑے اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا اوپر لے کر گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ بھئی اس کو گرم کرو اور اس کو پکاؤ، پکا کر خود بھی کھاؤ اور اپنے اہلیہ کو بھی کھلاؤ۔ کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے، یہ خاتون ہیں ان کی مدد کر دیں گی۔ یہ کہہ کر اندر بھیجا دیا۔ بھیجانے کے بعد اندر گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اندر سے آواز لگائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ۔ کہا کہ امیر المومنین عمر،
مبارک ہو اس شخص کو بتا دیجیے کہ ان کے گھر میں لڑکا تولد ہوا ہے۔ یہ کہنا تھا، اس نے سن لیا امیر المومنین عمر، ایک دم ہوش حواس اس کے اڑ گئے، پریشان ہو گیا۔ کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ رعب دبدبا سن چکا تھا لوگوں نے، کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں روم سے، اور روم کا مطلب ایران سے لے کر مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کافی دور فاصلے پہ ہے، لیکن وہاں کا بادشاہ عمر کا نام سنتا تو تھراتا تھا، یہ عالم تھا ان کا۔ عام طور پہ بعض لوگ ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں، ایک بادشاہ، وہی روم کا بادشاہ تھا، بال اس کا نائی نکال رہا، نائی سمجھتے حجام اس کا سر منڈا رہا تھا، سر منڈتے منڈتے پیچھے سے وہ کہہ رہا تھا عمر عمر عمر، تو بال بنانا تو ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد پوچھا کہ اے حجام، آج عمر کا نام تو بار بار لے رہا، کیا بات ہے؟ بولے تو بادشاہ سلامت، جان بخشی ہو تو عرض کروں، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے نا؟ آپ مجھے سولی پر تو نہیں لٹکائیں گے؟ آپ مجھے ماریں گے تو نہیں آپ؟ کہا جان بخشی، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو بتاؤ کیوں نہ لے رہے تھے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کے بال آپ کے سر سے چپکے ہوئے تھے، اب مجھے وہ کاٹنا تھا، لیکن بال چپکے ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، جیسے ہی میں عمر کہتا تو بال کھڑے ہو جاتے تو میں اس کو کاٹ لیتا تھا، عمر کہتا تو پھر بال کھڑے ہو جاتے پھر کاٹتا تھا۔ یعنی اتنی دور بیٹھے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے باوجود اتنا رعب دبدبا تھا ان کا۔ لیکن یہاں کیا ہے، امیر المومنین کے گھر والی ملکہ صاحبہ ڈیلیوری میں مدد کر رہی ہے۔ آج یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ واقعہ؟ ہاں، اگر ہو سکتا ہے تو افغانستان میں ہو سکتا ہے وہاں، کیونکہ وہاں پہ اسلامی حکومت ہے، وہاں کے لوگ تو وہ مثالیں اب بتا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ رہی ہے مثالیں۔ یہاں کے ہندوستان کے چینل مجبور ہو گئے یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کا پیسہ انڈیا کے پیسے سے بڑھ گیا ہے، اب بتانے کے لیے مجبور ہے۔ حالانکہ آج سے چند سال پہلے افراتفری، پریشانی کا عالم، کبھی اس کو مار رہے کبھی اس کو مار رہے، لیکن ان جیالوں نے، اسلام کے چاہنے والوں نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دنیا اش اش کر رہی ہے۔ بعض لوگ بولتے نہیں لیکن دل میں تو ہے، وہاں کچھ قانون ایسا نافذ کیا گیا اسلامی کہ امن و امان قائم ہو گیا، کوئی بھوکا نہیں سوتا وہاں پر۔ اور ہمارے ملک میں بس سب اپنے جیبوں میں بھرے، سب اپنے تجوریاں بھر دے، یہ حال ہمارا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رعب دبدبا ان کا تھا، ساتھ میں سادگی تھی، کوئی بھی ان کو ٹوک سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جب تک ضرورت ہو، آپ مدینے کے آپ بارڈر میں آ چکے ہیں، یہاں سے مدینہ المنورہ قریب ہے، آپ آئیے شہر میں، آ کر رہیے، جب تک رہنا ہو اس کے بعد آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ محبت تھی، یہ سادگی تھی، یہ انسانیت تھی۔ تو محمد تغلق کے بارے میں سنا رہا تھا کہ جب وہ غصے سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا تھا۔ لیکن عبرت کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد حکومت بنانے کے لیے سارے لوگ ادھر ادھر چلے گئے اور بیٹھک ہو رہی ہے، سارے وزراء جمع ہو گئے، محمد تغلق کے بعد بادشاہ کس کو بنایا جائے۔ دو چار آدمی کو یہاں پر چھوڑ دیا کہ بھئی اس لاش کی نگرانی کرو۔ لاش کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، ایک دم سے دیکھا کہ اس کپڑے کے نیچے کوئی چیز اچھل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ جیسے ہی حرکت کر رہی ہے تو یہ لوگ بھاگے ہوئے گئے، جا کر کپڑا اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو جانور ہیں چوہوں کی طرح چھوٹے چھوٹے سے، اس کے دونوں آنکھ نکال کے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کا حال رعب دبدبے کا یہ ہے کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھے تو بے ہوش ہو جائے، لیکن دم نکل گیا تو بس قیمت، قدر و قیمت ختم ہو گئی اس کی۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہونے والی ہے۔ ابھی کل ایک جوش تھا، جذبہ تھا ہم سب لوگوں کا کہ ووٹ دینا ہے۔ ماشاءاللہ
ہمارے علاقے کے اندر مسلمانوں نے بنسبت پہلے کے کچھ زیادہ لوگ نکلے گھروں سے. اس سے کام نہیں چلتا، اور نکلنا 100% نکل کے ووٹ دینا، جس کو دینا وہ دو. اب نہیں بولتے کہ اس کو دو فلاں کو دو، لیکن ایک مزاج بناؤ ووٹ دینے کا. اچھا ووٹ تو دے کے آئے دے کے آنے کے بعد ایک صاحب اس کی تائید کرے تو انہوں منڈی پلٹا لے رہے ہیں، اب انہیں اس کی تائید کرے تو انہوں منڈی پلٹا لے رہے ہیں. اچھا سب کلمہ گو بھائی ہے، سارے لوگ کلمہ گو بھائی ہے، بولے انہوں ان کی تائید کرے انہوں ان کی تائید کرے. ارے ذرا عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو. جس سیاسی قائدین کے لیے، سیاست کے لوگوں کے لیے ہم اپنے چہرے پلٹا رہے وہ دونوں ایک ہی تھے. یہ بھی اس سے ملا ہوا ہے، وہ بھی اس سے ملا ہوا ہے. ذرا دماغ کھولو، دماغ کے جو رگے ہیں نا کھولو، کھڑکیاں کھولو، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سوچو. گزشتہ سال جتائے تھے الیکشن میں ایک محترمہ کو، اب جا کے دوسری پارٹی میں مل گئے. ایک ہوتے ملتے نا بھائی، وہ لوگ آپس میں دشمن نہیں ہے، ایک ہے. نہ ان کی دوستی پکی نہ دشمنی پکی، تم اپنے چہرے کیوں پلٹا لیتے ہو؟ جب وہ لوگ سیاست کے خاطر ایک ہو سکتے ہیں تو ہم اسلام کے خاطر ایک نہیں ہو سکتے؟ انہوں ہماری بات نہیں سنے، ادھر ووٹ ڈالے. بھئی کدھر بھی ڈالا، لیکن وہ لوگ اپنی جگہ مضبوط ہے، تم لوگ کیوں لڑ لے رہے آپس میں؟ تو یہ چیز ہمارے اندر آنا اتحاد والی، کسی کو ڈال لے بھئی ہم سب ایک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت علی خلیفہ ہے چوتھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے علاقے میں ان کی حکومت ہے. جب دونوں کی حکومت ہے، دونوں میں جو سو لڑائی ہو رہی ہے، حضرت علی اور معاویہ میں 3 جنگیں ہوئی، 3 جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ جمل، 3 جنگ ہوئی، اور تقریباً 70,000 صحابہ شہید ہوئے اس میں، 70,000 صحابہ. بہرحال بعض تعداد کم زیادہ بتاتے ہیں. تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ذرا سا کمزور تھی، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بڑی ہوئی تھی. تو وہ جب آپس کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت معاویہ کے علاقے میں ایک یہودی حکومت وہاں پر تھی. تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے حضرت علی کو خط لکھا، کہا کہ بھئی اس وقت میں معاویہ تم سے لڑ رہے ہیں، اب ہم فلاں علاقے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کرو، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، معاویہ سے مقابلہ کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا معلوم؟ حالانکہ جنگیں ہو رہی کس کی؟ غور سے سنیے، غور سے، توجہ سے. حضرت علی اور معاویہ لڑ رہے، 3 جنگیں ہوئی، اور جنگوں کے اندر جب دیکھا کہ علی کمزور ہے، علی ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو ایک عیسائی بادشاہ خط لکھا کہ اے علی، فلاں علاقہ جو ہمارے سے حضرت عثمان غنی کے دور میں لیا گیا، وہ علاقے کو ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے. وہ جیسے ہی ان کا نمائندہ آیا، وفد آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے پشت پہ پلٹا کے لکھا، او کمبخت. خطاب کیسا؟ وہ کمبخت، یہ کیسے سوچا کہ تو وہ علاقے پر حملہ کرے گا؟ یاد رکھ، اگر ذرا بھی ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو حضرت معاویہ کی فوج میں سے سب سے پہلا جو سپاہی تیرے مقابلے کو آئے گا وہ علی ہوگا. کہا حضرت علی فرما رہے کہ اس کے تیرے مقابلے کے لیے معاویہ کی فوج سے سب سے پہلا جو سپاہی لڑنے کے لیے آئے گا وہ علی ہوگا. کہہ رہے یہ اتحاد تھا. حالانکہ لڑائی ہو رہی دونوں میں، لیکن دین کا معاملہ آ گیا، اسلام کا معاملہ آ گیا، مسلمانوں کا معاملہ آ گیا، سب ایک ہے. یہ چیز ہونا ہمارے اندر. اور یہ عہدے ختم ہونے والے ہیں، یہ عہدے ختم ہونے والے ہیں. جیسا کہ میں نے محمد تغلق کا واقعہ سنایا، جان نکل گئی، چھوٹے چوہے اس کے آنکھ نکال کے لے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے.
ہم بھی مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں، دوسروں کے خاطر ہم آپسی اختلافات پیدا کر لیں، ایک دوسرے کو برا کہنے لگے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور دوست اور بزرگوں یاد رکھیے، اتحاد ایسا مضبوط اپنے اندر پیدا کیجئے کہ لوگ دیکھ کر اش اش کرنے لگے۔ پہلے تھا ایسا اور ہوا ہے ایسا، صحابہ نے ثابت کر کے دکھلایا اور تابعین نے ثابت کر کے دکھلایا کہ آپسی اختلافات کے رکھتے ہوئے بھی ہمارا اسلام کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، انما المؤمنون اخوہ، اخوہ کے معنی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں سگے بھائی کی طرح سے ہیں۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، میں آپ سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ آپسی اتحاد بنائے رکھیے، ایک دوسرے کے خلاف مت بولیے، بولنا چھوڑیے، غیبت کرنا چھوڑیے۔ جب آدمی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور غیبت ایسی بات ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اپنا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، مر گیا، گوشت کھاتے کوئی تو بھی، مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا۔ دو آدمی کھڑے ہوئے، بس برائی تیسرے کی شروع کر دیے۔ غیبت سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ اس پر پکڑ فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ آپسی جو اختلافات ہیں اس کو دور کریے، یک جٹ ہو کر رہنا، اتحاد کے ساتھ رہنا سیکھیے، اور دوسروں کے خاطر، وہ سیاسی لیڈروں کے خاطر آپسی اختلافات مت لائیے، ایک دوسرے کو برا مت بولیے۔ جو جس کو دینا ہو اختیار ہے، دے سکتا ہے، دے دے، ووٹ دے دے، لیکن آپس میں رنجش نہ آئے، آپس میں اختلاف نہ آئے۔ اب پھر دیکھیے، اب جوڑ توڑ ہو جاتا اس میں، جس کے خاطر اس کو برا بولے، اس کے خاطر اس کو برا بولے، اور بعد میں چل کے اوپر دونوں مل لیتے وہ لوگ، اور ہم لوگ دیوانے، ہم لوگ آپس میں لڑ رہے۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ دونوں ایک ہے، اگر ادھر نہیں ملا موقع ادھر گھس جاتے، ادھر نہیں ملا ادھر گھس جاتے۔ پیسہ بولتا ہے، جو بولتے نا تو ویسا بولتا پیسہ، عہدہ بھی بولتا ہے، عہدے کے خاطر یہ پارٹی چھوڑ کے اس میں گھسے، وہ پارٹی، اور ڈنکے کی چوٹ پہ اگر سوال کرے کوئی انٹرویو لینے والا تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہ سیاست میں دوستی پکی نہ دشمنی پکی، یہ جملہ ان کا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم آپس میں کیوں دشمنی کر لیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں بول لیں؟ اتحاد کے ساتھ رہنا سیکھیے، یہی چیز اسلام میں سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔